بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ملجم کی ضربت کے بعد حسنین کو حضرت علی علیہ السلام کی وصیت۔ شارح آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ، ترجمہ نثار احمد زین پوری، مطبوعہ دارالثقلین۔ ابن ملجم کی ضربت کے بعد حسنین کو حضرت علی علیہ السلام کی وصیت۔ اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وَإِن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو۔ وَلَا تَأْسَفَنَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا۔ وَقُولَ بِالْحَقِّ، اور جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا۔ وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اور جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا۔ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ اوصیکما وجمیع ولدی وأہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں تم دونوں کو، اپنی دوسری اولادوں کو، اپنے کنبے کے افراد کو، اور جن لوگوں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا۔ وصلاح ذاتی بینکم فانی سمعت جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ یقول صلاح ذات البین افضل من عامتی الصلاۃ والصیام، اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ واللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہہم ولا یزیعوا بحضرتکم، دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہو۔ واللہ اللہ فی جیرانکم فإنہم وصیۃ نبیکم ما زال یؤسی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم، دیکھو اپنے ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے برابر ہدایت کی ہے۔ آپ ان کے بارے میں اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ واللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بعمل بہ غیرکم، اور قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ واللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ واللہ اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم، اور اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا۔ فإنہ ان ترک لم تناظروا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ واللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، اپنے اموال، جان اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ وعلیکم بالتواصل والتباذل وإیاکم والتدابر والتقاطع، تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تو وہ قبول نہ ہوگی۔ یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین، اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے
امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو۔ الا لا تقتلن بی الا قاتلی، دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے۔ انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ایاکم والمثلۃ ولو بالکلب العقور، دیکھو اگر میں ضرب سے مر جاؤں تو تم اس ایک ضرب کے بدلے میں اسے ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ نہج البلاغہ مکتوب 47۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید، یہ رمضان المبارک کے مہینے کی 19ویں شب ہے۔ اس رات عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں ایک عظیم جرم سرزد ہوا تھا۔ اسی رات اس نے حضرت علی علیہ السلام کو حالت نماز میں ضربت لگائی تھی، جس کے سبب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی معاشرے کی سب سے عظیم ترین شخصیت امت سے جدا ہوئی تھی، ایسی شخصیت جس کی اس وقت اسلامی معاشرے کو سخت ضرورت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کا قتل کوئی اتفاقی امر نہیں تھا، بلکہ ان سازشوں کے سلسلے کا نتیجہ تھا جن میں نمایاں ترین سازش حکمیت تھی۔ اسی حکمیت کے سبب جنگ صفین بند ہوئی تھی، جو حضرت علی پر معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے مسلط کی گئی تھی، کیونکہ معاویہ نے شرعی خلافت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت ہر اعتبار سے شرعی اور قانونی حیثیت کی حامل تھی۔ آپ علیہ السلام کی خلافت پر امت کا اجماع تھا، جبکہ آپ علیہ السلام سے پہلے خلفاء کی خلافت پر امت کا اجماع نہیں ہوا تھا۔ جنگ صفین میں معاویہ نے حضرت عثمان کے خون کا انتقام لینے کا نعرہ بلند کیا۔ حضرت عثمان کا قتل گویا ان کے لیے حضرت علی کی حکومت و خلافت کے غیر شرعی ہونے کی حجت بن گیا تھا، جبکہ حضرت عثمان کے قتل سے حضرت علی کا کوئی تعلق نہ تھا۔ قمیص عثمان اسی زمانے سے ضرب المثل بن گئی، اور یہ مثل اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی شخص استحقاق کے بغیر اپنی موقف کو صحیح قرار دینے کے لیے ناحق شور مچاتا ہے۔ جنگ جاری تھی۔ اگر معاویہ کا فریب و ہیلا کارگر نہ ہوا ہوتا تو حضرت علی کی فتح یقینی تھی، لیکن معاویہ کے مشیر عمرو بن عاص کے اشارے پر یہ چال چلی گئی کہ اہل شام نیزوں پر قرآن بلند کریں اور قرآن کو حکم بنانے کا مطالبہ کریں، تاکہ فریقین مسئلے کو حل کرنے کے لیے خدا کے اس قول فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کی بنیاد پر قرآن سے رجوع کریں۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں سے بعض سادہ لوگوں پر اس کا جادو چل گیا، وہ معاملے کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے، جبکہ حضرت علی نے انہیں یہ بات سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ لوگ دین اور قرآن کو نہیں مانتے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں سے یہ بھی فرمایا، انہوں نے نہ اس سے پہلے قرآن اٹھایا ہے اور نہ اس کے بعد اٹھائیں گے، اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے تمہیں دھوکہ اور فریب دینے کے لیے قرآن اٹھایا ہے۔ ان لوگوں نے، حضرت علی نے کہا، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں قرآن کی طرف دعوت دی جائے اور ہم اسے قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ان سے اسی لیے جنگ کی ہے کہ وہ اس کتاب کے مطابق عمل کریں، لیکن انہوں نے حکم خدا کی نافرمانی کی اور اس سے کیے ہوئے عہد کو بھول گئے اور کتاب خدا کو چھوڑ دیا۔ تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 34۔ معاویہ کی اس چال نے حضرت علی کے لشکر میں اختلاف و انتشار پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے لیے جنگ کا جاری رکھنا دشوار ہو گیا۔ خود حضرت علی کو ان لوگوں کی طرف سے خطرہ لاحق ہو گیا جو بعد میں خوارج کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہی لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے مالک اشتر کو جنگ بند کرنے کا حکم دیا، جبکہ مالک کے ہاتھوں فتح ہونے ہی والی تھی۔ اس فتنے کے پیش نظر حضرت علی علیہ السلام نے حکمیت کو قبول کر لیا، کیونکہ اس فتنے سے دوسرے مسلمانوں کی ذہنیت میں بھی کجی پیدا ہو سکتی تھی۔ پھر ان مسلمانوں میں سے اکثر لوگ سادہ لوہ تھے۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کتاب خدا کو حکم قرار دینے کا جو نعرہ معاویہ نے بلند کیا ہے،
اور مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی اس نعرے کو قبول نہیں کر رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جو چیز انہیں معاویہ کے راستے سے نزدیک اور حضرت علی کی نہج سے دور کر رہی تھی، وہ معاویہ کا کتاب خدا کو حکم بنانے کا نعرہ تھا۔ اکثر موقعوں پر انسان ایسے نعروں کے سامنے نہیں ٹھہر پاتا، خواہ اس کا غلط نتیجہ برآمد ہو۔ بہرحال نوبت مذاکرات اور گفتگو تک پہنچی۔ شام والوں نے اپنا نمائندہ عمرو بن عاص کو مقرر کیا اور خوارج نے ابو موسیٰ اشعری کو معین کیا، لیکن حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنا نمائندہ بنانے کی ان کی اس تجویز کو مسترد کر دیا، کیونکہ ابو موسیٰ قابل اعتماد نہیں تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ابن عباس کو حکم کے عنوان سے پیش کیا تو خوارج نے کہا، ہماری نظر میں آپ اور ابن عباس یکساں ہیں، ہم ایسے شخص کو حکم بنانا چاہتے ہیں جو آپ کے اور معاویہ کے لیے برابر ہو۔ تاریخ دبری جلد 3 صفحہ 36۔ پھر انہوں نے ابو موسیٰ ہی کو مقرر کرنے پر اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کو تم نے طے کر لیا ہے اسی کو بنا لو۔ تاریخ دبری جلد 3 صفحہ 37۔ عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری نے یہ طے کیا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے امیر کو معزول کر دے گا اور اس کے بعد مسلمان جس کو چاہیں گے اپنا خلیفہ منتخب کر لیں گے۔ اس طرح سرے سے یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا اور مسلمان سکون پائیں گے۔ ابو موسیٰ دھوکہ کھا گئے۔ عمرو بن عاص نے ابو موسیٰ سے کہا، پہلے تم اپنے امیر کو معزول کرو، کیونکہ ابو موسیٰ عمر میں اس سے زیادہ تھے اور صحابی ہونے میں اس پر مقدم تھے۔ چنانچہ ابو موسیٰ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم دونوں نے یہ طے کیا ہے کہ علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر دیا جائے، پس میں علی اور معاویہ دونوں کو معزول کرتا ہوں۔ جبکہ عمرو بن عاص نے کہا، ابو موسیٰ نے اپنے امیر کو معزول کر دیا ہے، لیکن میں اپنے امیر کو برقرار رکھتا ہوں۔ اس سے انتشار اور خلفشار پیدا ہو گیا۔ یہیں سے خوارج کا فرقہ وجود میں آیا۔ انہوں نے حضرت علی سے کہا، آپ نے شرک اور کفر کیا ہے، کیونکہ آپ نے دین خدا میں لوگوں کو حاکم بنایا ہے، جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ حضرت علی نے ان سے گفتگو کی اور ان پر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ بات صحیح ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، لیکن معاشرے میں تو انسان ہی حاکم ہوگا۔ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا، ان کی بات حق ہے، لیکن اس سے وہ جو مراد لیتے ہیں وہ باطل ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی امیر بھی نہیں ہے، جبکہ لوگوں کے لیے امیر کا وجود ضروری ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد۔ اگر نیک ہے تو مومن اس کی حکومت میں اچھے کام کرے گا، اور اگر بد ہے تو کافر لذت اٹھائے گا۔ نہج البلاغہ کلمات کثار 40۔ تاریخ میں خوارج کا انداز فکر۔ جن لوگوں کی پیشانیوں پر سجدوں کی کثرت کی وجہ سے اونٹ کے گھٹنوں پر پڑنے والے گٹھوں کی طرح گٹھے پڑے ہوئے تھے، ان کی عقلیں کم تھیں، وہ کسی صورت مذاکرات اور گفتگو کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام سے علیحدہ ہو گئے اور یوں امام کی حکومت کے علاقے میں ایک الگ گروہ پیدا ہو گیا جو خوارج کے نام سے معروف ہوا۔ اپنی منطق اور اپنے کردار کے اعتبار سے یہ گروہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ ہمیں ہر زمانے اور ہر موقع پر ایسے افراد نظر آتے ہیں جو بعض نعرے رٹ لیتے ہیں، لیکن وہ ان کی گہرائی اور ان کے نتائج سے واقف نہیں ہوتے اور یہ نہیں جانتے کہ معاشرے پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ کسی بھی نعرے کے ایک نظری معنی ہوتے ہیں اور دوسرے عملی دنیا میں اس سے لیے جانے والی معنی۔ نعرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتا جو ہوا میں تحلیل ہو جائے، بلکہ وہ معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم پوری تاریخ میں کثرت کے ساتھ اسلامی معاشرے میں اس جہالت کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی ایک جماعت حضرت علی ابن ابی طالب سے کہتی ہے کہ آپ نعوذ باللہ کافر ہو گئے ہیں، جبکہ اسلام کو علی ہی کی عقل سے استحکام حاصل ہوا تھا۔ جہاں اسلام کو عقل کی ضرورت تھی وہاں آپ نے عقل دی، جہاں اسے جہاد کی ضرورت تھی وہاں آپ نے جہاد کے ذریعے اس کی مدد کی، اسلام کو زندگی عطا کی اور اس کے نظام کو باقی رکھا۔ اسی طرح ہم بہت سے مصلحین کو دیکھتے ہیں جو امت کی اصلاح اور اسے انحراف اور کج روی سے بچانے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، اور ان کا یہ اقدام جہل اور گمراہی سے دور ہوتا ہے، لیکن مذہبی اور عبادات گزار لیکن عقل اور ایمان کی روشنی سے محروم زندگی گزارنے والے خوارج جیسے افراد ان کے آڑے آ جاتے ہیں، جو دوسروں کو کافر اور گمراہ قرار دینا ہی اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے خوارج کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا
ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس صورتحال سے حضرت علی دوچار تھے اس کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ حضرت علی نے ان لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جنہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف شورش کی تھی۔ حضرت علی اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن آپ نے ان پر ظلم نہیں کیا، چھوٹتے ہی ان سے جنگ نہیں کی، انہیں برا بھلا نہیں کہا، بلکہ کبھی بذات خود اور کبھی اپنے اصحاب کے ذریعے ان سے مذاکرات کیے۔ کبھی عبداللہ ابن عباس کو اور کبھی دوسرے اصحاب کو ان کے پاس بھیجا، لیکن وہ مذاکرات کی زبان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر گویا مہر لگا دی ہے کہ نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، اور آنکھوں پر بھی پردے ڈال دیے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 7۔ لوگوں کی عقلوں پر پردے پڑ جانا ہر معاشرے اور ہر زمانے میں مبلغین کے لیے ایک بڑی مشکل ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، 2 اشخاص نے میری کمر توڑ دی ہے، ایک بے شرم عالم نے اور دوسرے جاہل عبادت گزار نے۔ ایک اپنی بے شرمی کے سبب اپنے علم سے روگرداں رہتا ہے اور دوسرا اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی عبادت کی حقیقت سے دور رہتا ہے۔ اوالی اللہ لی، جلد نمبر 4، صفحہ 77، بہار الانوار، جلد نمبر 2، باب 15، حاشیہ 25۔ جب بات یہاں تک پہنچی کہ خوارج روئے زمین پر فساد پھیلانے لگے اور انہوں نے مسلمانوں کو راستوں میں لوٹنا اور مارنا شروع کر دیا اور خباب اور ان کی بیوی کو قتل کر دیا، تو اسلامی معاشرے کے اجتماعی نظم و نسق کی حفاظت کی خاطر حضرت علی کو ان سے جنگ کرنا پڑی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے اس لیے جنگ نہیں کی تھی کہ وہ فکری لحاظ سے آپ علیہ السلام سے الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف شورش کی تھی۔ اس جنگ میں خوارج میں سے زیادہ تر مارے گئے، کچھ لوگوں نے فرار ہو کر جان بچائی، بچ جانے والوں نے ہی حضرت علی، معاویہ اور عمرو بن عاص کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک شخص کو شام، دوسرے کو مصر اور تیسرے عبد الرحمن ابن ملجم کو کوفہ بھیجا۔ ابن ملجم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ لوگ معاویہ اور عمرو بن عاص سے خلاصی نہ پا سکے۔ حضرت علی کا قتل ان لوگوں کی سازش کا نتیجہ تھا جو جہالت کی حالت میں خدا کی عبادت کرتے تھے، وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات اور ہدایات سے واقف نہ تھے، جو یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح نظریہ عملی میدان میں کار فرما ہوتا ہے۔ اس قسم کے فتنوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ جب ہم اس تاریخی حقیقت کا ذکر کریں گے تو اس وقت اس کی پوری کیفیت بیان کریں گے، لیکن یہاں ہم خوارج کے حالات سے مماثلت رکھنے والے حالات کا تذکرہ ضروری سمجھتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں یہ حالات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب بعض اشخاص یا پارٹیاں کسی مسلمان یا مصلح انسان کے قتل کے در پہ ہو جاتی ہیں، خواہ اس کا یہ قتل مانوی ہو یا بدنی۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسلامی معاشرے میں فتنہ خوارج کو دہرایا نہ جا سکے۔ خوارج وہی تھے جنہوں نے اپنے ظاہری حالات کے ذریعے لوگوں کا اعتماد حاصل کر لیا تھا، اگرچہ باطنی طور پر وہ اسلام سے منحرف تھے، وہ اسلام کو اسلام ہی کے نام سے برباد کر رہے تھے۔ اس وقت ضروری تھا کہ اس بڑی سازش کے مزاج کو سمجھا جائے جو اسلام کے رموز اور اس کے تعمیری پہلوؤں کے خلاف تھی۔ یہ بالکل اسی طرح تھی جیسے غیر ملکی ایجنسیاں ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ہمارے معاشرے کے بہت سے علی صفت لوگوں کو قتل کرنا چاہتی ہیں، خواہ حضرت علی سے ان کی وہی نسبت ہو جو 1000 سے 1 کو نسبت ہوتی ہے۔ ذات علی کا مطالعہ ہم کیسے کریں؟ آج ہم اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور حضرت علی بارگاہ عزدی میں پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت علی کے ہر اس عمل سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں جس کو آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں انجام دیا، اور ان چیزوں سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں جو آپ علیہ السلام کے کلمات و مواعظ میں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت علی ایک ایسے انسان تھے جو اپنی امت کے درمیان زندگی گزارتے تھے۔ آپ علیہ السلام صرف اپنے خاندان ہی میں محدود نہیں تھے، علی نے دنیا سے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں لیا بلکہ اپنا سب کچھ اسلام پر نچھاور کر دیا۔ آپ فرماتے تھے، الا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى من دنیاہ بتمرہ ومن طعمہ بکرسیہ الا وانکم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعیننی بورع واجتہاد وعفۃ وسداد۔ دیکھو
تمہارے امام کی حالت تو یہ ہے کہ اس نے دنیا کے ساز و سامان میں سے 2 پھٹی پرانی چادروں اور کھانے میں سے 2 روٹیوں پر قناعت کر لی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن تم اتنا تو کرو کہ پرہیزگاری، سعی و کوشش، پاک دامنی اور سلامت روی میں میرا ساتھ دو۔ نہج البلاغہ مکتوب 45۔ علی ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنا نفس خدا کے لیے فروخت کر دیا تھا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو خدا کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ آیت 207۔ اسباب نزول میں بیان ہوا ہے کہ آیت حضرت علی کی شان میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام شب ہجرت موت سے بے خوف ہو کر بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوئے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کا مقصد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسالت کی حفاظت کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ قرآن کو کتاب اور عمل میں پڑھنا چاہیے۔ اسی ذیل میں یہ بیان کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، خواہ وہ فکری میدان میں کام کر رہے ہوں یا اسلام کی تبلیغ میں مشغول ہوں، یا اسلام اور معاشرے کے لیے کوشاں ہوں، یا سیاسی میدان میں جد و جہد کر رہے ہوں، یا کسی دوسرے میدان میں سرگرم عمل ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ قرآن کو کتابی صورت میں پڑھتے ہیں، اسی طرح انہیں چاہیے کہ قرآن کو معاشرے کے بیچوں بیچ متحرک ان شخصیات کے کردار اور عمل میں بھی پڑھیں جن کی خدا نے قرآن کے مطابق تربیت کی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہمارے ہادی، نبی اور امام رسول خدا ہیں۔ آپ ہی نے ایک استاد کی حیثیت سے قرآن کے مطابق علی کی تربیت کی ہے اور انہیں اپنے بعد دوسری قرآنی شخصیت بنایا ہے، اور آپ فکری، جذباتی، کرداری، الغرض ہر اعتبار سے مکمل حق تھے، ہر حال میں حق تھے۔ آپ کے بارے میں رسول فرماتے ہیں، علی مع الحق والحق مع علی یدور معہ حیث ما دار۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ، حق علی ہی کے ساتھ رہتا ہے، وہ جہاں بھی ہوں۔ بہار الانوار جلد 28 صفحہ 190۔ ہمیں علی کی مانند کوئی اور شخصیت نظر نہیں آتی جو اس نوعیت کے کردار کی حامل ہو اور رسول کے بعد حق کا مرکہ ہو۔ ہم پر لازم ہے کہ علی کے ساتھ اس وسیع افق پر زندگی گزاریں جس پر آپ علیہ السلام نے اپنی پوری حیات بسر کی، اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لو کشف لی الغطا ما ازددت یقینا، اگر میرے سامنے سے پردے اٹھا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ مناقب آل ابی طالب جلد 1 صفحہ 317۔ ہم اسی لیے علی کی ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کی ولایت حق کی ولایت ہے، ان کی خلافت حق کی خلافت ہے۔ ہمیں برائے نام آپ کا اتباع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نظری اور فکری لحاظ سے بھی آپ علیہ السلام کا پیرو ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت علی نے ہمیں وہ علم دیا ہے جو رسول کا علم ہے۔ جب دنیا آپ کے افکار اور علم کا ذکر کرتی ہے تو عقیدت سے اس کا سر جھک جاتا ہے۔ آپ نے دنیا کو قرآن اور رسول کا جو علم دیا ہے وہ اس سے ہمیشہ استفادہ کرے گی۔ اسی طرح دنیا میں ابھرنے والی اسلامی تحریکیں بھی آپ کی فکر سے فیض اٹھاتی رہیں گی، کیونکہ یہ وہ علم و دانش ہے جس نے ہمارے سامنے بہت سے لاہے عمل اور راستے رکھے ہیں جو اسلامی مقاصد کو آگے بڑھانے کے دوران ہمارے کام آئیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کی وصیت۔ حضرت علی نے اپنے دونوں فرزندوں حسن اور حسین کی طرف رخ کیا، ان کے ساتھ اپنے تمام بیٹوں کو اور ہر اس شخص کو مخاطب قرار دیا جس تک یہ وصیت پہنچے۔ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن تک یہ وصیت پہنچی ہے۔ آپ انسان کے سامنے ایک دستور عمل رکھنا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس کا خود اپنے آپ، اپنے رب اور دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ یہ وصیت امام علی کی زندگی کے خلاصے کی مانند ہے، جس میں آپ کے وہ اسلامی تجربے بھی شامل ہیں جو آپ نے رسول کے ساتھ تبلیغ اسلام کے آغاز سے حاصل کیے تھے، اور ہر وہ چیز بھی موجود ہے جس سے لوگوں کو سامنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی حیات مبارک کا آخری لمحہ بھی ہے۔ یہ وصیت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ عمومی وصیت، اس میں عبادات و معاملات کے اہم پہلو شامل ہیں۔ خصوصی وصیت، اس میں آپ کے قاتل سے قصاص لینے
اور آپ کی شہادت کے بعد اولاد عبد المطلب کے فرائض بیان ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی شامل ہے کہ ممکن ہے کہ اس حق سے اسلامی معاشرے میں غلط فائدہ اٹھایا جائے۔